السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ لوگوں کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اس باب معرفت المقطوع والموصول کا ما قبل والے باب یعنی باب معرفت العقوب سے کیا تعلق ہے۔ اب ہم جو ہے اس باب کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ اولاً جو ہے آپ شعر کا ترجمہ دیکھیے۔ وَعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَى۔ اور کلمہ مقطوع و موصول اور تائے تانیث کو پہچانو اس رسم میں جو مصاحف عثمانیہ میں آیا ہے۔ ایک جو ہے لفظی بحث جو ہے مصحف کے تعلق سے ہے کہ مصحف کو بتثلیث المیم یعنی مصحف، مصحف اور مصحف پڑھا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے مصاحف، جیسا کہ ما قبل میں مقدمے کے اندر لفظ مصاحف آ چکا ہے۔ اسی معنی میں قرآن کریم میں لفظ صحف بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو یہ جو ہے لفظ صحیفتن کی جمع ہے اور اسی معنی میں استعمال ہے۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے کہ جو عبارت ہے وَعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَى، تو یہاں پر جو ہے عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے ضرورت شعری کی وجہ سے۔ اصل عبارت ہے فِي مَا قَدْ أَتَى فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ، اور اس پورے شعر کی ترکیب یوں ہوگی کہ اعرف جو ہے یہ صیغہ امر با فاعل اور لمقطوع و موصول وتا یہ جو ہے مجرور ہو جائیں گے لام کے، لام جارہ لمقطوع میں جو لام ہے، تو مقطوع و موصول وتا جو ہے یہ جار مجرور کے بعد اعرف سے متعلق ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فیما قد اتا فی مصحف الامام جو عبارت ہے، تو فی ما میں ما موصولہ ہے جس سے مراد جو ہے رسم ہے، اور قد اتا میں ضمیر فاعل موصول کی طرف جو ہے راجع ہوگی، اور پھر اس کے بعد فی مصحف الامام یہ جار مجرور کے بعد قد اتا سے جو ہے متعلق ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فی ما قد اتا یہ جو ہے موصول صلہ مل کر کے مجرور ہے، اور پھر جار مجرور کے بعد جو ہے اعرف کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی اعرف سے متعلق جو ہے لمقطوع و موصول وتا بھی ہے، اور فی ما قد اتا فی مصحف الامام بھی ہے۔ فی مصحف الامام پہلے قد اتا سے متعلق ہوگا، اور قد اتا جو ہے پھر فی ما قد اتا جو ہے یہ اعرف سے متعلق ہوگا۔ بہرحال اس میں اور بھی ترکیبیں لوگوں نے کی ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ یہ سمجھیے کہ کتابت قرآن کے لیے مصاحف عثمانیہ کی رسم کی اتباع لازم اور ضروری ہے۔ مصاحف عثمانیہ کے رسم کے خلاف کہیں پر کلمات قرآنیہ کو لکھنا جائز نہیں ہے، یہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ تو اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات مقطوع اور موصول، اسی طرح سے تائے مجرورہ کی معرفت کا حکم، نیز یہ کہ ان کی معرفت کیسے اور کہاں سے ہوگی یہ بتلایا ہے کہ اس کی معرفت ہوگی مصحف امام یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھوائے ہوئے مصاحف کی اتباع اور اس کے جو ہے مطالعے سے اور دیکھنے سے۔
मैंने आपको बतलाया था कि मक़तू और मौसूल और ता ये तीन चीज़ें हैं जिसको मुसन्निफ बयान करना चाहते हैं। ता के लिए जो है एक मुस्तकिल बाब जो है, अगला बाब 15 अशार के बाद जो है इन्होंने कायम किया है, वहाँ पर उसके मुतल्लिक भी तफसील गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पर जो है मक़तू, मौसूल और ता, इन हर में से हर एक की तारीफ जो है आपको मालूम होनी चाहिए। तो मक़तू से मुराद हर वो कलमा है जो अपने माबाद से अलग लिखा गया हो, जैसे अन और ला। अल्लाह पढ़ा जाता है नून का लाम में इदगाम करके, लेकिन लिखा जाएगा अन अलग और ला जो है अलग लिखा जाएगा। इसको कहेंगे मक़तू, यानी अन जो है मक़तू है ला से। मौसूल से मुराद वो कलिमात हैं जो अपने माबाद से मिलाकर लिखे गए हों, जैसे इन्न और माँ, ये दो लफ्ज हैं लेकिन इनको जो है मिला करके लिखा जाता है इन्नमा। इस किस्म का लफ्ज एक ही शुमार होता है। इन्नमा जब एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है, लेकिन जो है अरबियत के लिहाज से ये एक नहीं होते हैं, बल्कि जो है अलग अलग है। इन्ना अलग है, माँ अलग है। ता से मुराद ऐसी ता है जो इसमें मुफरद के आखिर में हो और इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ हो, जैसे रहमतुल्लाहि। वो ता मुराद है जो इसमें मुफरद के आखिर में तानीस पर दलालत के लिए जायद होती है और उसको लाया जाता है, लाहिक किया जाता है, जैसे अस्सलाह। तो अस्सलात है गोलता। लिहाजा इस कायदे से फेल की ताए तानीस, जैसे अम्बतत, या इसी तरह से जमा मुअन्नस सालिम की तानीस, ये जो जमा मुअन्नस सालिम की जो है जमा मुअन्नस सालिम की ता जो है निकल जाएगी, जैसे वल मुस्लिमात। इसमें मुफरद की ताए तानीस का रस्म क़यासी तो ये है कि वो जो है गोल ता की शक्ल में लिखी जाए, लेकिन कुरान करीम में बहुत सी जगहों पर यही ता, यानी जो गोल ता से लिखी जानी चाहिए, लंबी ता से लिखी हुई है, उसको रस्म इस्तिलाही कहते हैं, जिसका बयान आगे आएगा जैसा कि मैंने आपको बतलाया। अब यहाँ एक बहस जो है लोगों ने छेड़ दी है कि फी मुसहफिल इमाम से, मुसहफ इमाम से मुराद क्या है। आप पहले ये जहन में रखिए कि एक मुसहफ इमाम उसको कहा जाता है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तिलावत के लिए ख़ास किया था, वो मुसहफ भी मुराद होता है। और मुतलकन जो है मुसहफ इमाम से मुराद हर वो मुसहफ लिया जा सकता है जो आपकी निगरानी में दौरे खिलाफत में जो है लिखा गया है। तो बहरहाल अब जो है ये मुसहफ इमाम से मुराद क्या है, तो उसका एक जवाब तो ये है कि जिनसे मुफरद मुराद है, जिनसे मुफरद, जिनसे मुसहफ, जिनसे मुसहफ मुराद है, यानी कुरान करीम के वो तमाम नुस्खे जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में उनकी निगरानी और हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदारत में लिखे गए थे, जिनकी तादाद अला इख्तिलाफिल अक़वाल 4, 5, 6, 7 या 8 है, यानी 4 से लेकर के 8 तक। इसको जो है आप जो है पहले पढ़ भी चुके हैं, क्या कहते हैं, बाब मुक़द्दमतुल किताब के अंदर आपको बतलाया जा चुका है। दूसरा एहतिमाल ये है कि वो मुसहफ़ ख़ास मुराद हो जिसमें आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत फरमाया करते थे। बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों एहतिमाल सही और दुरुस्त हैं। पहला एहतिमाल यानी जिनसे मुसहफ़ मुराद लिया जाए और तमाम मसाहिफ को उसमें शामिल किया जाए, इसलिए जो है वो सही है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से आपके दौरे खिलाफत में जितने भी कुरान लिखे गए वो सब के सब बाद में लिखे जाने वाले कुरानों के लिए इमाम की हैसियत रखते हैं।
اور دوسرا احتمال یعنی مصحف خاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا، اس لیے ہے کہ رسم کی کتابوں میں مصحف امام کے علاوہ دوسرے مصاحف کے نام بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے کبھی کہا جاتا ہے مصحف مدنی میں یہ بات لکھی ہے، مصحف شامی یا مصحف عراقی میں یہ بات لکھی ہے۔ تو جب دوسرے مصاحف کی نسبتیں الگ الگ اور مستقل ہیں تو پھر مصحف امام وہی کہلا سکتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے مختص فرما رکھا تھا۔ لیکن مقام کی مناسبت سے پہلا قول ہی زیادہ بہتر ہے۔ پہلا قول یعنی اس سے جن سے مصحف مراد لیا جائے اور وہ تمام مصاحف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں لکھوائے گئے وہ سب مراد لیا جائے، یہی بہتر ہے، کیونکہ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بعض موقعوں پر خلف کا بھی ذکر کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مصحف سے مراد مصحف کی جنس ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بالکل عیاں اور ظاہر ہے کہ ایک ہی مصحف میں کسی لفظ کی رسم کے بارے میں خلف کے کوئی معنی نہیں۔ خلف جبھی ہوگا کہ وہ دو مصاحف کی باتوں کم از کم، تو پہلا جو ہے احتمال اور پہلا جو ہے معنی لینا مراد زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو ہے خلف کا تعلق اسی سے ہو سکتا ہے۔ البتہ اس باب کے شعر نمبر 14 کے اندر تحین فی الامام سل و اہلا کہا گیا ہے، 14 نمبر کا جو شعر ہے، تو اس کے اندر یہ بات کہ امام سے مراد جو ہے قطعی طور پر وہی مصحف مراد ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے خاص فرمایا تھا۔ بہرحال فی ما قد عطا کا مطلب جیسا کہ آپ کو جو ہے ما قبل میں بتلایا گیا کہ یہاں جو عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے اور اس کا حل بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ اس باب کے اندر جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں بھی بتلایا گیا کہ 26 کلمات کے متعلق جو ہے بحث ہوگی، جو کل آپ کو بتلا دیے گئے تھے اور دکھلائے گئے تھے کہ کون کون سے کلمات ہیں جن کے متعلق جو ہے بحث کی جائے گی۔ ان میں سے پہلا کلمہ تھا ان لا، یعنی جب آپ کو بتلایا گیا تھا کہ فلاں فلاں کلمات ہیں تو اس میں ان لا اور اللہ، یعنی ان کو لا سے الگ کر کے اور ان کو لا سے ملا کر کے دونوں طرح سے لکھا گیا ہے۔ لہذا اب اس کی تفصیل میں ہم چلتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ چکے ہیں، وَعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِي مَا قَدْ أَتَى، اور کلمہ مقطوع و موصول اور تائے تانیث کو پہچانو، اور کلمہ مقطوع و موصول اور تائے تانیث کو پہچانو اس رسم میں جو مصاحف عثمانیہ میں آیا ہے۔ فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أَلَّا مَعَ مَلْجَأَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا۔ یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان لا کو مقطوع اور موصول کی بحث کریں گے، چنانچہ فرماتے ہیں فَاقْطَعْ اعرف لمقطوع و موصول، مقطوع اور موصول کو کہا گیا اب جو ہے پہچانو۔ فَاقْطَعْ یہاں سے اب تفسیر کر رہے ہیں، فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أَلَّا مَعَ مَلْجَأَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا، لہذا 10 کلمات میں ان لا کو یہ جو ہے ان لا اس لیے بولا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مقطوع ہے۔ ان لا کو مقطوع لکھو، لہذا 10 کلمات میں ان لا کو مقطوع لکھو۔ ان میں سے ایک
ملجأ کے ساتھ اور دوسرا لا الہ الا کے ساتھ ہے۔ یعنی 10 کلمات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائے ہیں کہ اس میں جو ہے ان کو لا سے مقطوع لکھا جائے گا، یعنی الگ لکھا جائے گا۔ اس میں سے 2 کلمات کو بتلایا کہ ایک جو ہے ملجأ کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے لا الہ الا کے ساتھ ہے۔ تو اب جو ہے ان کو لا سے قطع کر کے لکھنے میں کتنے کلمات میں اتفاق اور اختلاف ہے، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ تو آپ جان لیں کہ جو ہے ان کو لا سے ان کو لا سے کل 11 کلمات ہیں، جن میں سے 10 میں قطع پر اتفاق ہے اور 1 میں اختلاف ہے، اور وہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 87 ہے، ان لا الہ الا انت۔ 10 کلمات جن میں ان کو بعد سے مقطوع لکھنا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نشاندہی یوں فرمائی ہے۔ ایک کو کیا فرمایا؟ مع ملجأ، مع ملجأ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ دوسرے کی تعین کیسے فرمائی؟ لا الہ الا کے ذریعے، چنانچہ ہے اللہ الہ الا ہو، سورہ ہود میں آیت نمبر 14 کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وَتَعْبُدُوا یاسین ثانی ہود لا یشرکن تشرک یدخلن تعلو علا، یہ فرمایا۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے آپ کو بتلائی جائے گی۔ ابھی اتنا آپ سمجھیے کہ جو 10 کلمات ہیں جہاں پر مقطوع لکھنا ہے، اس میں سے ایک تعبدوا یاسینہ کہہ کر کے بتلایا ہے، مراد ہے اللہ تعبد الشیطان، سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ اور ثانی ہود لا سے مراد ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، سورہ ہود کی 26 نمبر کی آیت۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا ہے لا یشرکن، مراد کیا ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، سورہ ممتحنہ میں 12 نمبر کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد کا تشرک، مراد کیا ہے؟ اللہ تشرک بی شیئا، سورہ حج میں آیت نمبر 26۔ پھر اس کے بعد کا یدخلن، یدخلن سے مراد ہے اللہ یدخلنہ اليوم علیکم، سورہ نون میں 24 نمبر کی آیت ہے۔ پھر جو ہے تعلو علی فرمایا، اس سے مراد ہے اللہ تعلو علی اللہ، سورہ دخان کی آیت نمبر 19۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں فرمایا ہے، چوتھے شعر میں اللہ یقولو لا اقول، اللہ یقولو سے مراد ہے اللہ یقولو علی اللہ الا الحق، سورہ اعراف کی 129 نمبر کی آیت۔ اور لا اقول سے مراد ہے اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، سورہ اعراف کی 105 نمبر کی آیت ہے۔ بہرحال یہ 10 کلمات کو مصنف نے بیان کیا کہ ان میں جو ہے ان کو لا سے قطع کر کے لکھنا ہے۔ بہرحال اب جو ہے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے 10 کلمات کون کون سے ہیں۔ اب تفصیل دیکھیے تو اس شعر کے اندر فَقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ اللہ مع ملجأ ولا الہ الا، اس شعر کے پہلے مصرے میں ان کو لا سے 10 کلمات میں قطع کر کے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے مصرے میں
उन 10 कलिमात में से 2 कलिमात की निशानदही की गई है। पहला कलिमा है अल्ला मलजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, जो सूरह तौबा में है, और दूसरा है अल्ला इलाहा इल्लाहु, सूरह हूद में 14 नंबर की आयत में। जज़री के बाज़ नुस्खों में दूसरा मिसरा इस तरह से है मलजा व अल्ला इलाहा इल्ला, और ये मुनासिब भी मालूम होता है क्योंकि इस तरह बगैर किसी तगय्युर के कुरानी अल्फाज अल्लाह मलजा और अल्लाह इलाहा इल्ला मौजू हो जाएंगे और महल्ले वक़ू की भी वजाहत हो जाएगी। बाद लोगों ने अल्लाह इलाहा इल्ला में उमूम मानते हुए इसमें सूरह अंबिया वाले अल्लाह इलाहा इल्ला हु, जो आयत नंबर 87 में जैसा कि अभी आपको बतलाया कि मुख्तलफी है, उसको भी शामिल कर लिया है, जो किसी तरह से सही नहीं है। अव्वलन तो इसलिए सही नहीं है कि मुसन्निफ ने फरमाया बेअश्री कलिमातिन, और इस तरह से अल्लाह को जो है शुमार कराया है। अगर इस कलमे को शामिल करेंगे तो 10 के बजाय 11 कलिमात हो जाएंगे। और दूसरे इसलिए कि सूरतुल अंबिया वाले अल्लाह इलाहा इल्ला में अन का कता इजमाई नहीं है बल्कि मुख्तलफी है, गरचे की अक्सर मसाहिब में कता ही है लेकिन मुख्तलफी है बहरहाल, इसलिए उसको शुमार नहीं करेंगे। और तीसरे इसलिए भी उसे शामिल नहीं करना चाहिए कि मुमकिन है कि कता के तहत जिक्र न करके मुसन्निफ ने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करना चाहा हो कि मेरे नज़दीक सूरह अंबिया वाले अल्लाह इलाहा इल्ला हु, इसमें जो है वस्ल बेहतर है। और ये क्यों है? ये अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह की इत्तिबा में ऐसा मुसन्निफ ने किया है। चुनांचे अल्लामा दानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल-मुक़नी' के अंदर फरमाते हैं, इब्नुल अंबारी हमजा और अबू हफ्स खज़्ज़ार की जो है रिवायत से यही जो है 10 कलिमात मुसन्निफ ने बयान किए हैं, यानी अल्लामा दानी ने। इसलिए जो है सूरह अंबिया वाले को शामिल करना किसी तरह से सही नहीं है। अलबत्ता अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें खुल्फ बयान किया है, और खुल्फ होने की सूरत में तामीम न करना ही बेहतर है, वरना सूरह अंबिया वाला ये कलमा मुख्तलफी होने के बजाय इजमाई समझा जाएगा, इसलिए कि नाज़िम ने इजमाई क़ता का जिक्र किया है। बहरहाल हासिल कलाम ये है कि 10 कलिमात में अन को ला से क़ता करके लिखा जाना है, और वो 10 कलिमात आपको एक नज़र में और एक जो है क्या नाम है साथ में बतला दिया गया है कि वो 10 कलिमात कौन कौन से हैं। अलबत्ता एक कलमा जो सूरह अंबिया वाला था उसके बारे में आपको बतलाया गया कि वो मुख्तलफी है, गरचे की क़ता उसमें जो है क्या है अक्सरी है, लेकिन जो है मुसन्निफ ने उसको जिक्र न करके ये बतलाना चाहा है शायद कि मेरा मौक़िफ़ जो है उसके बारे में वस्ल का है। बहरहाल आज के सबक में जो है ये 2 शेर हुए, और इसी पे जो है आज का सबक ख़त्म किया जाता है। फिर आइंदा इंशाअल्लाह जो कलिमात 8 कलिमात अभी और बाकी रह गए हैं उनकी तफसील जो है आपके सामने आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।